آج ہم آپ کو ایک ایسے بزنس کیس بارے میں بتائیں گے جو کہ نہایت منفرد، اچھوتا اور بہت ہٹ کر ہے۔ یہ کیسے منفرد ہے اس کا فیصلہ تو آپ خود کریں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے پوری ویڈیو دیکھنا پڑے گی۔ نوجوانوں اور خاص کر وہ لوگ جو اپنا خود کا بزنس کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ایک سبق آموز واقعہ ہے۔ محنت اور سخت محنت یعنی ہارڈ ورک کے بجائے اسمارٹ ورک کے اصولوں پر مبنی ایک ایسا برانڈ جو کہ اب تک 7.5 ارب پروڈکٹ سیل کر چکا ہے، یعنی اس کرۂ ارض پر بسنے والے ہر انسان کو اپنا ایک کین فروخت کر چکا ہے۔ جی ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ریڈ بل کی۔ اگر آپ نے اس کو استعمال نہیں بھی کیا تو کہیں نہ کہیں اس کا نام، لوگو یا اس کا ڈیزائن ضرور دیکھا ہوگا۔ تو آج ہم آپ کو قصہ سنائیں گے دو مختلف افراد کا، جن کا تعلق زبان، رنگ و نسل، تہذیب و تمدن، غرض ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے نہایت مختلف تھا۔ دونوں رہتے بھی ایک دوسرے سے قریباً 6000 کلومیٹر دور الگ الگ دیسوں میں تھے۔ یہ وقت ہے سال 1976 کا، یعنی 1976 کا۔ ان میں سے ایک آسٹریا سے تعلق رکھنے والا ڈیٹرچ میٹاشز تھا، جس نے 10 سالوں میں مارکیٹنگ کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد بلینڈیکس ٹوتھ پیسٹ، جو کہ بعد میں پراکٹر اینڈ گیمبل نے خرید لی، میں ملازمت شروع کی۔ ساتھ ہی دوسرے انسان اس وقت میں تھائی لینڈ کے چالیو یوویدا تھے، جنہوں نے ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں حال ہی میں ملازمت چھوڑی تھی، اور ملازمت چھوڑنے کے بعد چالیو نے اپنا تجربہ اور علم استعمال کرتے ہوئے ایک ڈرنک بنایا جو کہ اس کی نظر میں ایک گیم چینجر پروڈکٹ تھا۔ اس نے کیفین، ٹورین اور وائٹامن پر مشتمل ایک ایسا انرجی ڈرنک بنایا جو کہ اس کے خیال میں بلو کالر ورکرز یعنی مزدور، مستری، ٹرک ڈرائیورز وغیرہ کی نہ صرف تھکن اتار سکے گا بلکہ ان کی صلاحیتوں میں بھی اضافہ کرے گا۔ ابتدا میں دونوں افراد اپنے اپنے کام سے خوش نہ تھے کہ میٹاشز ساری زندگی ملازمت میں لوگوں کی پروڈکٹس کی مارکیٹنگ نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ خود کا کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا، اور چالیو کی پروڈکٹ بلو کالر ورکرز میں کوئی خاص پاپولر نہیں ہو رہی تھیں کہ جو لوگ روز کا تھوڑا بہت کماتے ہوں وہ اتنے پیسوں میں ایک لگژری ڈرنک کیسے افورڈ کر سکتے تھے۔ ایسے ہی چلتے چلتے سال 1982 آ جاتا ہے، یعنی 1982، کہ جب اپنی کمپنی کی مارکیٹنگ کی غرض سے میٹاشز کو تھائی لینڈ ٹریول کرنا پڑتا ہے۔ 10 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد اس کو شدید جیٹ لیگ اتارنے کے لیے ایک دکان سے دکاندار ایک ڈرنک دیتا ہے۔ یہ ڈرنک استعمال کرنے کے بعد اسے نہایت خوشگوار راحت اور تقویت محسوس ہوئی اور جیٹ لیگ کا اثر بھی زائل ہو گیا۔ تو اس نے سوچا کیوں نہ اس ڈرنک کو ورلڈ وائڈ مارکیٹ کیا جائے۔ وہ اس ڈرنک کے مالک یعنی چالیو سے ملا تو دونوں کی بات نہیں بنی، پر بالآخر میٹاشز نے چالیو کو راضی کر لیا کہ اس کو برانڈ کے طور پر وہ مارکیٹ کرے گا۔ اب پروڈکٹ چالیو کا تھا اور مارکیٹنگ کرنے کا کام میٹاشز کا، اور دونوں نے ایک نئی کمپنی یعنی ریڈ بل کی بنیاد رکھی، جس میں میٹاشز اور چالیو دونوں 49% کے پارٹنر تھے۔ ریڈ بل کے نام کی وجہ تسمیہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے کہ چالیو نے مقامی ڈرنک کا نام 1976 میں کیراٹنگ ڈنگ رکھا، جس کا مطلب تھا لال بیل۔ تبھی جب برانڈ انٹرنیشنل ہوا تو نام کو بھی اسی حساب سے انگلش میں ریڈ بل رکھا گیا۔ تو جناب میٹاشز نے اسی فارمولے کو اپنے وطن آسٹریا جا کر اس کو پبلک کرنے کا فیصلہ کیا، پر وہاں پر مجبوری آن پڑی کہ کوئی بھی انویسٹر ایک ایسے ڈرنک میں انویسٹ کرنے کو تیار نہیں تھا جو کہ ڈرنکس مارکیٹ میں نیا نیا آیا ہو اور پھر اسے پیپسی اور کوکا کولا کی 100 سال پرانی مناپلی کا مقابلہ بھی کرنا پڑے۔ سب کا خیال تھا کہ یہ ایک فیل پروجیکٹ ہے۔ میٹاشز کی اپنی زندگی بھی مد و جزر کا شکار رہی تھی۔ وہ ایک غریب آسٹرین خاندان سے تعلق رکھتا تھا جو کہ 1944 میں آسٹریا میں پیدا ہوا۔ ابتدائی تعلیم ویانا یونیورسٹی میں بزنس اور مارکیٹنگ میں حاصل کی، پھر یونیلیور میں جاب کر لی۔ مارکیٹنگ کی فیلڈ میں شروع سے اس کی دلچسپی بہت زیادہ تھی۔ اس کا خیال تھا کہ آنے والا دور مارکیٹنگ کا ہے اور کسی بھی چیز کو مارکیٹ کر کے آپ اس چیز کو لوگوں کی ضرورت بنا سکتے ہیں۔ جیسا کہ 1984 سے پہلے دنیا اس انرجی ڈرنک نامی نشے سے بالکل ناواقف تھی۔ کیراٹنگ ڈینگ موجود تھا پر وہ ایک لوکل برانڈ کے طور پر موجود تھا۔ میٹاشز نے اسی آئیڈیا کو مارکیٹ کرنے کی کوشش کی، مگر کسی نے پیسہ نہ لگایا تو اس نے نوکری چھوڑی اور اپنی سیونگ جو کہ $5 لاکھ تھیں
उसके साथ ही चालियों को शामिल करके एक नए नाम के साथ एक नए ब्रांड की शुरुआत कर दी। मार्केटिंग के लिए मैटाचेज़ ने रेड बुल को यूरोपीय अवाम के टेस्ट को देखते हुए कार्बोनेटेड वाटर के साथ ऐड किया। साथ ही इसको एक प्रीमियम ड्रिंक बनाने के लिए मेडिसन बोतल से निकालकर एल्युमिनियम कैन में डाला। अब यह ड्रिंक पूरी दुनिया में ड्रिंक्स का मुकाबला करने के लिए तैयार था। उसने सबसे पहले क्लब्स और बार्स पर फोकस किया, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को टारगेट किया, फ्री में पार्टीज ऑर्गेनाइज करवाईं, हत्ता कि रेड बुल तमाम पार्टीज, क्लब्स, पब्स और बार्स की लाजमी ज़रूरत बन गया। इसके साथ ही थ्रिल, गेम्स और एडवेंचर को जोड़ा, बहादुरी और माचो के साथ यूथ को टारगेट किया। आहिस्ता आहिस्ता देखते ही देखते रेड बुल पूरी दुनिया की ज़रूरत बन गया। आज भी रेड बुल अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा मार्केटिंग के लिए रखता है। स्पोर्ट्स की बहुत सी टीमें उसकी अपनी हैं। शुरू से ही रेड बुल ने अपनी मार्केट में रिकॉल वैल्यू एक एडवेंचर, थ्रिलर और बहादुरी के साथ जोड़ी हुई थी। यही वजह है कि तब से अब तक रेड बुल हर दौर में नौजवानों के लिए पसंदीदा ड्रिंक बनकर उभरा है। शुरुआत की बात है कि कुछ ममालिक ने रेड बुल को बैन भी किया, लेकिन फिर भी इसकी सेल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यही वजह है कि शुरुआत में जब जर्मनी में रेड बुल बैन थी, तो नौजवान सिर्फ रेड बुल हासिल करने के लिए जर्मनी से ऑस्ट्रिया आया करते थे। मार्केटिंग का बजट निकालने के लिए भी बहुत सादा सी स्ट्रेटजी अपनाई गई कि ब्रांड का नाम बनाया गया। आपको सुनकर हैरत होगी कि रेड बुल की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सिर्फ $0.091 है, जबकि रिटेल में ये $2.5 में बिकती है। मतलब शुरुआत से ही रेट बहुत ज़्यादा रखकर ब्रांड वैल्यू क्रिएट की गई और उससे होने वाली आमदनी वापस मार्केटिंग के लिए रख ली गई। आज मैटाचेज़ दुनिया के 40वें अमीर तरीन इंसान हैं, कई जजीरों के मालिक, कई टीमों, क्लब्स और पब्स के मालिक हैं। उन्होंने कोई नई इजाद नहीं की, बल्कि पहले से चलने वाले एक प्रोडक्ट को ब्रांड की शक्ल दी, मार्केट किया, उसमें कुछ चेंजिंग की और दुनिया को एनर्जी ड्रिंक की सूरत में एक नई मार्केट और एक नई दुनिया से हमकिनार किया। जी दोस्तों, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि स्मार्ट वर्क कितना ज़रूरी है। मार्केट में अगर आपका प्रोडक्ट नहीं चल रहा तो कैसे अपनी मार्केट ही खुद से बना लो और ब्रांड बनाकर प्रोडक्ट को प्रीमियम बनाने और उसके साथ लोगों को कुछ मुख्तलिफ दिखाने से लोगों पर क्या असर पड़ता है। जैसा कि आपने रेड बुल की हर कैंपेन में देखा होगा, बाद में बहुत सारी पुरानी और बड़ी कंपनियों ने भी रेड बुल की तर्ज पर अपनी प्रोडक्ट्स और एड्स बनाने शुरू कर दिए, लेकिन हकीकत यही है कि शुरुआत रेड बुल ने ही की।